اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جمعہ 30 جمادی الآخرہ سن 1442 مطابق 12 فروری سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع بچوں کی نیک نامی اور کامیابی میں ماں کی پاکیزہ تربیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ الحمد للہ الذی جعل الام معلمة الاجیال وصانعة الرجال واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، باری تعالی جل جلالہ نے والدین کو بے انتہا عزت و رفعت بخشی ہے اور بچوں پر ان کی خدمت کو فرض فرمایا ہے، کیونکہ والدین اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش اور تربیت میں بے مثال قربانی پیش کرتے ہیں اور اولاد کی نیک نامی اور کامیابی کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت برداشت کرتے ہیں۔ یوں تو اولاد کی تربیت اور پرورش میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے، مگر اس سلسلے میں ماں کی قربانی نرالی اور اس کی خدمت مثالی ہوتی ہے۔ اسی لیے بچوں کی زندگی اور ان کے اخلاق و کردار میں ماں کی تربیت کا کھلا اثر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی مثالی ماؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اپنے بچوں کی عمدہ تربیت کے سلسلے میں ان کے کردار کی تعریف کی گئی ہے۔ انہی مثالی ماؤں میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بھی شامل ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میری والدہ ماجدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو ساتھ لے کر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بچہ کتابت اور لکھائی جانتا ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کا شرف بخش دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوی میں خدمت کا موقع مل گیا۔ اس مثالی ماں کا نام سیدہ سہلہ بنت ملحان تھا۔ یہ ایک قابل تقلید خاتون تھیں اور اپنے بیٹے کی سعادت کے لیے قربانی دینے والی ماں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پاکیزہ پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور بچپن ہی سے ان کے اندر علم کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اپنے بچے کے تئیں ان کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا اور وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے والی تھیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس سے ان لوگوں کی بابت پوچھ گچھ ہوگی۔ یقیناً سیدہ سہلہ بنت ملحان کا یہ کارنامہ قابل فخر اور لائق تقلید ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے اپنے گھر میں علم اور کتابت کے زیور سے آراستہ کیا، پھر مزید علمی ترقی کے لیے بیٹے کو خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ اس طرح ان کے وقت کو قیمتی بنا دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کر دیا۔ چنانچہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مدرسہ رسالت سے بھرپور استفادہ کیا اور علم نبوی کے چشمے سے خوب سیرابی حاصل کی اور قرآن و حدیث کے علم اور نقل و کتابت کے فن میں امتیازی مقام حاصل کیا اور اخلاق نبوی سے اپنے آپ کو مزین کر لیا۔ اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی کامیابی کی فکر رکھنے والوں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی شدید خواہش رہتی کہ ان کے لخت جگر کو
نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیشہ ملتی رہیں۔ چنانچہ ایک بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو اور ان کے اہل خانہ کو خیر و برکت کی دعائیں دیں، تو سیدہ سہلہ بنت ملحان نے موقع کا فائدہ اٹھا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک ضرورت ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، ماں ہی کیا ضرورت ہے، بتاؤ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا انس ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھرپور دعاؤں سے نوازا، کوئی دعا نہ چھوڑی، بلکہ ان کے لیے دین و دنیا کی ہر بلائی کی دعا فرمائی۔ اسی ضمن میں یہ دعا بھی فرمائی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، یا اللہ اس کو مال اور اولاد عطا فرما اور اس کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے۔ الحاصل، اس مثالی ماں نے اپنے بچے کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بس اللہ رب العزت نے ان کو ان کی محنت کا صلہ دے دیا، ان کی تمنا پوری فرما دی اور ان کے بیٹے کو علمی میدان میں عظیم الشان مقام عطا کیا، اور ان کا شمار جید علماء اور کبار صحابہ میں ہونے لگا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک کتابت میں بہت ماہر ہیں اور بہت عقل مند اور ذی شعور آدمی ہیں، بس ان سے لکھنے پڑھنے کا کام لیجئے اور اس سلسلے میں ان کا تعاون حاصل کیجئے۔ اس سے حضرت انس کے علمی مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یا اللہ، یا کریم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ماجدہ اور تمام صحابہ و صحابیات کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، ہماری ماؤں کی قربانی کو قبول فرما اور ہمارے قلوب کو ماں کی تعظیم و محبت سے لبریز کر دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، بچوں پر اپنی جان نچھاور کرنے والی ماں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہے اور ان کی تعلیم کا معیار بلند کرنے اور ان تک مدرسے کا تعلیمی پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ پس وہ صبر و ہمت کے ساتھ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم پر نظر رکھتی ہے، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرتی ہے، ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ان کو نظام اور قانون کے احترام کی ترغیب دیتی ہے اور پاکیزہ روایات کی پاسداری کی تاکید کرتی رہتی ہے۔ بلا شبہ خواتین شرعی دائرے میں رہ کر معاشرے کی ترقی اور بھلائی میں نمایاں کارنامہ انجام دے سکتی ہیں، پس معاشی، تجارتی، صنعتی، طبی اور تعلیمی میدانوں میں حصہ لے کر وہ بھرپور اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آج امارات کے اندر زندگی کے تمام شعبوں اور سرگرمیوں میں خواتین کی خدمت ایک ناقابل انکار حقیقت بن چکی ہے، پس ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کی بھی حصہ داری ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا، اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین موجود ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، تمام آفات اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما،
وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.